سامنے تو والقدرة والثناء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته وعلى وأصحابه يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک بلند واسطے الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے قرآن کے پاروں میں اور جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام تعظیم و تکریم اور ترک و احتشام کے لائق بالخصوص حضرات علماء اہل سنت نہایت محتشم انتہائی عزت و احترام کے لائق تمام علماء کرام
سما خانان مصطفیٰ اور بالخصوص آل مصطفیٰ اولاد مولا مرتضیٰ حضرت عزت مآب محترم صاحبزادہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب گیلانی، محترم عزیزم سید محمد اظہار الحسن شاہ صاحب گیلانی اور ان کے دیگر تمام برادران، تمام سادات کرام، اور آج کی اس بزم سعید میں تشریف فرما نبی پاک صاحب الولاد کائنات شریعت کے فلک الافلاق وجود تاج تار کائنات سیدنا محمد کریم علیہ السلام کے جمیع غلاموں جو رسالت مآب علیہ السلام سے محبت، عقیدت، الفت، وفا اور عشق رکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم آج کی اس عظیم الشان پروقار اور ایمان افروز تقریب سعید محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ جناب آپ نے اس کا اہتمام کیا، اس بزم کو سجانے میں کوشش و کاوش کی، بالخصوص سادات کرام، اس مسجد کی صلاح کمیٹی کے تمام ممبران، یہاں کے نمازی احباب، اہل علاقہ، سب کو میں ناچیز اس اہتمام اور انتظام پر صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں مولا تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے، سب کو اللہ تعالیٰ آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ اپنے کرم کے، رحمت کے، حسن، جمال، فضیلت اور کمال کے مختلف مناظر پیدا فرمائے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سی ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو مولا کی قدرتوں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اللہ اکبر کی سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی پڑتی ہے۔ بڑے بڑے یہاں
فضیلت والے، شان والے، عظمت والے، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مناظر اس دنیا کو عطا کیے، مختلف صورتوں میں۔ بڑی بڑی شخصیات اس دنیا میں آئیں، بڑے اونچے قدوں کے مالک آئے، بڑے ہی فضیلتوں والے اس دنیا میں آئے، اور عظمتوں والے، شانوں والے، مدارج و مراتب والے، حسن و جمال والے بہت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجے۔ آج بھی آپ دنیا کا سروے کریں تو آپ کو اس بات میں بہت کچھ ملے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حسن دے کر، عظمت دے کر، شان دے کر، مقام دے کر، فضیلت دے کر، سٹیٹس اور رتبوں سے نواز کر بہت سو کو یہاں بھیجا۔ آج بھی بڑے بڑے ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے، لیکن اس دھرتی کے سینے پر ہمارے آقا و مولا جیسا نہ کوئی آیا، نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں میں جو رتبے ہیں نا، جو شانیں ہیں، ان کی انتہا ہوتی ہے مقام نبوت پر، مقام رسالت پر۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ نے جو مختلف حیثیتیں عطا کی، سٹیٹس اور رتبے عطا کیے، رسالت ہے، مقام نبوت ہے۔ یعنی جناب آدم آج سے لے کر حضرت جناب عیسیٰ پیغمبر تک، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رب نے شانوں، عظمتوں، رفعتوں اور کمالات کی معراج سے نوازا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یعنی بلندی میں جو انتہا درجے کی بلندی ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ یعنی ان کو نبی بنایا ہے، ان کو رسول بنایا ہے، اور مقام نبوت اور رسالت انسان کی جو حیثیتیں ہیں ان میں سب سے اونچی حیثیت اور رتبے کا نام ہے۔ پر اب آؤ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی نبی بنے، رسول رسول بنے، انہیں رب نے نبوت اور رسالت کے تاج عطا کیے، تو واسطہ کون بنا، ذریعہ کون بنا، وسیلہ کون بنا؟ میں اپنے اہل سنت کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، مسلک دیوبند کا بانی قاسم ندوی تحذیر الناس میں لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے آقا و مولا کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو نبوت بھی اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ مطلب مانا اور مفہوم یہ بنا کہ باقی اور چیزیں تو انسانوں میں جو اللہ نے بانٹی وہ سب نبوت سے نیچے ہیں، نبوت سے نیچے ہے۔ نبوت انسان کی
سب سے اونچی شان کا نام ہے، اور جب نبوت اور رسالت صدقہ ہے میرے آقا و مولا کا، جب نبوت اور رسالت صدقہ ہے ہمارے آقا و مولا کا، یعنی اور آسان کر کے تمہیں یوں کہوں، آدم کو اگر نبوت مل رہی تھی، آدم نبی بن رہا تھا، تو صدقہ مدینے کا تاجدار لگ رہا تھا۔ اگر نوح بن رہا تھا تو صدقہ وسیلہ اور واسطہ ہمارے آقا تھے، اگر موسیٰ کلیم بن رہے تھے تو واسطہ اور وسیلہ ہمارے آقا تھے، اگر جناب عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ کا مقام پا رہے تھے تو واسطہ ہمارے آقا و مولا تھے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آج سب سنیوں کو الجھا کر میلاد سے روک کر کہتے ہو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، میں کہتا ہوں چھوڑا، یہ بتاؤ، اور جب نبیوں کا نبوت مصطفیٰ کا صدقہ مل رہی ہے تو ہم کو یہ احسان فراموش نہیں، ہمیں تو سارا کچھ ملا ہی مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ ہم مدینے کے چاند کا میلاد کر کے، یہ جلسوں کا انعقاد کر کے یہ بتاتے ہیں لوگوں بھول نہ جانا، اعلیٰ نے کہا تھا 9 لاکھ والے یہ صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، یہ صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ہم یہ لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اوے ناز کرو اپنے وقتوں پر کہ تمہیں مجھے اللہ نے وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا بھی نبی لگتا ہے، جو نبیوں کا بھی نبی لگتا ہے۔ علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلائل النبوہ میں، اور امام بیہقی کی جو دلائل النبوہ ہے اس میں بھی موجود ہے، امام سیوطی کی در منصور میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تورات پڑھتے ہیں اور تورات میں امت کا ذکر پڑھتے ہیں، جب ان کی شان پڑھتے ہیں نا، وہ ایک شان پڑھتے ہیں، پڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ اسے میری امت بنا دے، جواب آتا ہے کلیم یہ تو امت ہے میرے محبوب مصطفیٰ کی، میری شان پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ اس کو میری امت بنا دے، اللہ فرماتے ہیں کلیم موسیٰ یہ بھی امت ہے میرے مصطفیٰ کی، پھر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں، متعدد شانیں جو پڑھتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو میری امت بنا دے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ اینڈ کیا ہونے لگا، امام سیوطی کہتے ہیں اے مصطفیٰ کی امتیوں ذرا اپنا سٹیٹس تو دیکھو، رتبہ تو دیکھو، اپنی حیثیت تو دیکھو، وہ کلیم خدا ہو کر دور پر ڈائریکٹ براہ راست بغیر راستے کے خدا سے کلام کرنے والا اولوالعزم پیغمبر رسول النبی، جب وہ بار بار یہ دعا کرتا جواب آتا یہ مصطفیٰ کی امت، مصطفیٰ کی امت، مصطفیٰ کی امت۔ پھر آخر موسیٰ کہنے لگے مولا جس کی امت اتنی اعلیٰ ہے پھر مجھے بھی اس کا ہی امتی بنا دے، مجھے بھی اس کا ہی امتی بنا دے۔ یہ کیا ہے؟ ہم یہ بتاتے ہیں زمانے کو، دیکھو نا یہ ہے وہ جن کی عظمتیں آج بیان کرنے ہم جمع ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور بات بڑی دلچسپ، بڑے مزے کی، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت والا اس کا اندازہ اس سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو نبوت عطا کی، نبیوں کو رسالت دی، تو اس میں بھی واسطہ اور وسیلہ حضور کی ذات ہے، آقا کونین علیہ السلام کی ذات ہے، ایک ہی۔ اور دوسرا فرمایا نبیوں کو جو کچھ ملا تھا جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، وہ ارادہ جن جن شانوں سے چمکے تھے وہ ساری جمع کر کے اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔
وہ ساری اکٹھی دیکھ رہی ہیں تو وہ وجود مصطفیٰ میں نظر آئیں گی. اب میں بات ادھر ہی ہے. میں نے کہا مقام نبوت سب سے اونچا مقام, مقام رسالت سب سے اعلیٰ مقام, جس کے سر پر نبوت کا تاج, رسالت کا تاج, وہ سب سے اعلیٰ. پر اب میں تمہیں لے چلوں ایک جگہ اور دکھاؤں تمہیں کہ نبوت سجدہ کہاں کر رہی ہے. آواز آئے گا کہ سبحان اللہ کی. اب پھر سننے, آدم نبی اپنے دور کا آدم آفتاب بھی ہے, مہتاب بھی ہے نبوت کی دنیا کا. اپنے دور کے جناب آدم بادشاہ بھی ہیں اور اپنے حد کے جناب آدم شہنشاہ بھی ہیں. نوح, ابراہیم, اسماعیل, زکریا, دانیال, موسیٰ, عیسیٰ, یہ سارے کم و بیش انبیاء کرام اور رسول اعظام, ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے دور کے, ہر ایک اپنے اپنے دور کے, کیونکہ ان کا ایک دور مخصوص تھا. ایک ہی ایسا ہے جس کو رب نے کوئی لیمٹ کے ساتھ نہیں بھیجا, جس کو رب نے بغیر کسی حد بندی کے بھیجا ہے. باقی جو بھی آیا نا تو آتے ہی کہا کہ جانا ہے پر تیاری کر لو پھر واپس آنا ہے. اللہ سے کہتے کیا خبر کتنے تارے کھلے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. اور کا جو طلوع ہوتا تھا نا, طلوع ہوتا تھا شانوں کے ساتھ, عظمتوں کے ساتھ, عزتوں کے ساتھ, کمالات کے ساتھ, محامد کے ساتھ, محاسن کے ساتھ طلوع کرتا تھا دھرتی کے مطلع پر. تو کچھ وقت کے بعد قدرت کی آواز آتی تھی, اب واپس آ جاؤ, وقت ختم ہوا جاتا ہے. پر ایک مصطفیٰ ہے, کہا سونے اچھا اب قیامت تک زمانہ صرف تیرا چلے گا. کہا سونے اب سب تیرا ہے. اللہ کہتے ہیں طلوع ہوتے رہے پھر غروب ہوتے رہے, پر ہمارے آقا طلوع ہوئے پھر غروب نہیں ہونا, غروب نہیں ہونا. تو صبح قیامت تک اگر کسی کی عظمتوں اور شانوں کا آفتاب ہے نبوت کے آسمان پر ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا, اس ذات کا نام مصطفیٰ کریم ہے. سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, قاسم کی آمد مرحبا, حق کی آمد مرحبا. بات سمجھ رہے؟ اب پھر اسی بات پہ آ جائیں, پھر ادھر ہی آ جائیں. آدم بھی ہیں اور نوح بھی ہیں, ابراہیم بھی ہیں اور اسماعیل بھی ہیں, اسحاق بھی ہیں اور یعقوب بھی ہیں, یوسف بھی ہیں اور دانیال بھی ہیں, زکریا بھی ہیں اور یحییٰ بھی ہیں, داؤد بھی ہیں اور سلیمان بھی ہیں, الیاس بھی ہیں اور یسع بھی ہیں, موسیٰ بھی ہیں اور عیسیٰ بھی ہیں. یہ سارے اپنے اپنے دور میں جو سب سے اونچا رتبہ تھا اپنے اپنے دور میں اس کو لے کر آئے. یہ سارے عظمتوں, شانوں, حکمتوں, کمالات کو لے کر آئے. اور ان میں ایک ایسا بھی ہے جس کو رب کہتا ہے, رب کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. قاسم کو نون بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ ذرا سونا چاہ. قادہ فرمایا اودا جنو یوسف آختے ہیں, یوسف کا واقعہ سونا واقعہ. اور ایک وہ بھی ہیں, اور ایک طرف اگر یوسف نظر آتے ہیں دوسری طرف دور پہ موسیٰ نظر آتے ہیں اور ادھر عیسیٰ نظر آتے ہیں مردوں میں جان ڈالتے ہوئے. کہ یہ سارے ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ لاجواب بھی ہے اور بے مثال بھی ہے, اونچا بھی ہے اور بہت اعلیٰ بھی ہے, اور اماموں کا امام بھی ہے اور بڑوں کا بڑا بھی ہے, مقتداؤں کا مقتدا بھی ہے اور پیشواؤں کا پیشوا بھی ہے, آقاؤں کا آقا بھی ہے اور رہبروں کا سردار بھی ہے. ہر نبی اللہ کا ہر پیغمبر پر کہا سنو اے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والوں, اے ابو بکر عمر عثمان حیدر کے آقا کا نام لینے والوں, اے سہرا کے بابا کے قصیدے پڑھنے والوں, اے حسنین کے نانا کے نام کا قصیدہ پڑھنے والوں. توجہ فرمایا مصطفیٰ والوں, سارے یانا, سارے والا, سارے والا, پر آؤ
چلے مسجد اقصی میں. دب کے بول سبحان اللہ. سارے دب کے بول ذرا سبحان اللہ. آدم بھی اعلیٰ, نوح بھی اعلیٰ, ابراہیم بھی اعلیٰ, اسماعیل بھی اعلیٰ, زکریا بھی اعلیٰ, دانیال بھی اعلیٰ, موسیٰ بھی اعلیٰ, عیسیٰ بھی اعلیٰ, یوسف بھی اعلیٰ. جس کا حسن ایک بار دیکھ لے کوئی 3 مہینے بھوک نہ لگے. بولے سبحان اللہ. 3 مہینے بھوک نہ لگے. کہا یہ سارے اعلیٰ اور چلو مسجد اقصی میں. کہا 47 رجب المرجب تھی, معراج کی رات تھی. اللہ نے کہا آدم جی بولا, ابراہیم جی بولا, موسیٰ جی بولا, عیسیٰ جی بولا, نبیوں جی بولا, رسولوں جی بولا. اور میں پہنچو مسجد اقصی میں, پہنچو مسجد اقصی میں. مولا 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 قیامت آ رہی ہے. میں قیامت نہیں آ رہی, میرا یار آ رہا ہے. میں معراج کا واقعہ نہیں سناؤں گا, میں ایک وہ پوائنٹ بولوں گا جو شاید آپ نے نہ سنا ہو. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے از خود کو ایجاد کر لیا, نہیں, میں جو بول رہا ہوں اور جو بولوں گا مرتے دم تک میری زبان سے جاری ہونے والا ہر جملہ, ہر کلمہ, ہر کلام یہ فیضان ہے اس کا جس کو امام محمد رضا کہا جاتا ہے. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. نہیں بھئی ایسے نہیں, ایسا تھکا ہوا نعرہ میرے مرشد کا نہیں چلے گا. میرے مرشد, میرے سید, میرے رہبر, میرے تاجور, میرے آقا, میرے مولا, میرے بابا, میرے ملجا, امام اہل سنت, مجدد دین و ملت. وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں ڈرتے نہیں ہے. کیوں؟ اگر کسی کے پاس میرے رضا جیسا ہے تو نکال کے لائے. عشق محبت, 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 عشق محبت. کسی کے پاس میرے رضا جیسا ہے, وہ رضا تو چھوڑو, میرے رضا کے مصطفیٰ جیسا کوئی ہے تو دکھا دو. میرے رضا کے حامد جیسا کوئی ہے تو دکھا دو. اور میرے رضا کے تاج الشریعہ جیسا ہے تو دکھا دو. رب کے بول سبحان اللہ. لاہور کا ایک ملا ہے, اس نے آلاس کے نام سے نام کمایا تھا, اور پھر ہو گیا وہ مغرب کا نوکر, ویسٹرن ورلڈ کا گماشتا, اور وہاں کا چاکری کرنے والا ہو گیا. اور اب وہ کینیڈا میں رہتا ہے اور وہاں کے گٹر صاف کرتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے نام پر عزت کما کر اسے خمار نشہ چڑھ گیا. اس نے کہا ہم بھی مجدد ہوتے ہیں. میں نے کہا جب تک مجدد اور تجدید کی گردان آتی ہے, میں نے کہا بابے کثیر کی گردان سنا لے گا بغیر تین ورگ کے, اعراب کے اور پنچویشنز کے سنا لے گا. آج بھی یہ باتیں غلط پڑے. میں نے کہا مجدد یہ نہیں ہوتا, مجدد یہ نہیں ہوتا جو ٹیموں کا محتاج ہو. مجدد یہ نہیں ہوتا جو زمانے کا محتاج ہو. مجدد وہ ہوتا ہے جس کا سارا زمانہ محتاج ہو. کے نام سے نام کمایا, اور اب وہ اعلیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو مجدد تسلیم کروانے کے چکروں میں ہے. اور ایک مرتبہ پکڑا گیا, توجہ, ایک مرتبہ پکڑا گیا ساؤتھ افریقہ میں, اور پکڑا گیا تاج الشریعہ کے ہاتھوں. بچ کے بولنا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے کے ہاتھوں پکڑا گیا. جب پکڑا گیا نا
تو حضور تاج شریعہ نے کہا میرے رگوں میں رضا کا خون ہے. بیٹھ تو سیاح میں کرتا ہوں تیرا حساب. آپ نے ایک سوال کیا, میں یہ اس بندے کی دیکھی ہوئی کاروائی جو وہاں موجود تھا اس نے بتایا, کہا 2 گھنٹے تک تاج الشریعہ کے سامنے یہ گلا پھاڑنے کی کوشش کرتا رہا پر علم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. تاج الشریعہ نے کہا اے تکورے تجھے پتا نہیں, میں کیسے نہیں بول رہا, میری پشت پر رضا کا ہاتھ ہے. اونچا بول سبحان اللہ. فرمایا اے شیخ الاسلام, میں کیسے نہیں بول رہا, میری پشت پر رضا کا ہاتھ ہے اور رضا کی پشت پر غسل بنا کا ہاتھ ہے. غسل بنا کی پشت پر شہید کربلا کا ہاتھ ہے. شہید کربلا کی پشت پر خود مولا مرتضیٰ کا ہاتھ ہے. مرتضیٰ کی پشت پر عثمان, عمر, ابو بکر کا ہاتھ ہے اور ان کی پشت پر خود مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. 2 گھنٹے تک چکراتا رہا, گھماتا رہا. اپنے علماء میں تیری کو تقریر اور خطابت کے جملوں میں دھواں دار خطابت میں نہیں آنے والا. بات علم کی کر علم کی. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں اس بندے سے ملا سکتا ہوں جو وہاں اس نشست میں موجود تھا. کہتے ہیں پھر ہوا کیا, اتنا بے بس ہوا. طاہر القادری کے سارے پھر بے بس بے کس ہو کے اس بندے نے وہاں دوڑ لگائی, اور دوڑ بھی ایسی لگائی کہ جو دیکھنے والوں نے پھر کہا کہ یہ جس بندے کی حالت ہو وہ بھی مجدد ہوتا ہے. انہوں نے دیواریں پھر اوپر سے پھلانگی اور باہر بھاگے, پھر اس کو اٹھا کے باہر نکالا گیا وہاں سے. میں دوسرے تیسرے سال میں پڑھتا تھا. میں نے اس وقت تاج الشریعہ کی ایک نشست اٹینڈ کی, وہاں بیٹھا, آپ کو 2-4 مرتبہ سنا ہے اور لائیو یعنی میں نے وہ 1-8 مرتبہ ہی, لیکن اس کے علاوہ بھی سنتا رہا. آپ کی جو کتابیں پڑھتا ہوں, اللہ جانتا ہے اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت. میں کو اندھی تکلیف میں بھی نہیں کہہ رہا اور محض کو مرید ہونے کے ناطے یا شاگرد ہونے کے ناطے بھی نہیں کہہ رہا. میں پورے وثوق کے ساتھ جو میں نے دیکھا لا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم ہے امام محمد رضا تو کیا بات ہے. حضور تاج الشریعہ کی ٹکر کا آج ہمیں نہ شرقوں میں عالم ملتا ہے نہ غربوں میں عالم ملتا ہے. اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے کے حضور تاج الشریعہ آپ کے لیول کا وہ ہستی جن کے سامنے ازل کا سارا سسٹم سرنڈر کر دیتا تھا, تو حضور تاج الشریعہ ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان قدس سرہ العزیز بھائی ہمارے ہاں الحمدللہ اپنے محسنوں کو یاد رکھنے کا کلچر ہے, بھولنے کا کلچر نہیں ہے. اور خدا کی قسم رضا کا وہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اگر ساری زندگی رضا کے نام کرتے ہیں تو ہم رضا کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. جب چاروں طرف سے یہاں فتنوں نے 14 صدیوں کے ہمارے ایسٹس اور اساسوں کو گھیر لیا اور لوٹنا چاہا, اس وقت رضا اس دھرتی کا سب سے بڑا مجاہد بن کے میدان میں آیا اور میرے رضا نے پہرا دیا. آپ دیکھیں نا, آج میں نے ابھی شاید یہاں بھی کہا تھا, ہر جگہ کہتا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں میرے پیر کی یہ کرامت وہ کرامت فلاں کرامت, ہیں کہتے ہیں جی سڑے پیران دی ایک مائی بوڑھی لانگری ہوندی سی, وینج کر دی سی وینج کر دی سی, فلاں ایسے تھا تو فلاں ایسے تھا. میں نے کہا سب کچھ ہے, پر آؤ تمہیں میں رضا کی کرامتیں بتاؤں. میرے رضا کی پتہ کرامتیں کیا, رضا تنہا تھا, خارجیت بھی تھی, ناسبیت بھی تھی, رافضیت بھی تھی, شیعیت بھی تھی, قادیانیت بھی تھی, یہودیت بھی تھی, نصرانیت بھی تھی. دنیا کا ہر دم جب اسلام پر حملہ آور تھا رضا تنہا میدان میں اترا, سب سے آپ نے ٹکر لی, باش باش کر دیا اور اس کے رسالت کے وہ جھنڈے گاڑے کہ صبح قیامت تک اب کوئی انہیں ہلا نہیں سکتا. کیا ہے امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل و محدث بریلوی
ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمیں یہ جو بولنا آتا ہے نا، یہ جو لفظ ہمارے پاس ہے، یہ لفظ بھی میرا عقیدہ یہ ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، جو آتا ہے، جو خیر ہمارے پاس ہے، وہ سب بریلی کے تاجدار کی دہلیز کا لنگر چلا رہا ہے۔ اگر کوئی کمی ہے وہ ہماری ہے، اور اگر کوئی اچھائی ہے کوئی بہتری ہے، اور اگر کوئی ہمارے پاس ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں تو یہ اس مرد حق پرست کی نگاہ ہے جس کو امام محمد رضا بریلوی کہتے ہیں۔ تو میں بات جو کر رہا تھا نا کہ بھئی وہ یہ نہیں کہ بھئی میں اپنے پاس سے نہیں، جو میں نے آلاس کو پڑھا، جو آلاس کی کہ وہ سغاتم تک پہنچی، اس میں جو ہم نے دیکھا، فرمایا آدم بھی نبی ہے اور ابراہیم بھی نبی ہے، موسیٰ بھی نبی ہے اور عیسیٰ بھی نبی ہے، یوسف اور یعقوب بھی نبی ہے، دانیال اور زکریا اور یحییٰ بھی نبی ہے، یہ سارے نبی ہیں، سارے نبی ہیں، انسانوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ رب نے کہا نبیوں رسولوں چلو کہاں؟ فرمایا مسجد اقصیٰ میں، سارے نبی پہنچ گئے مسجد اقصیٰ میں۔ آدم آپ تو ابو البشر ہیں، امامت چل رہی ہے، اور میں مقتدی بننے آیا ہوں، امام ابھی پیچھے آ رہا ہے، امام وہ مکے سے آ رہا ہے، انبیاء انتظار حضور آئے، تشریف لائے، میرے آقا مولا انبیاء نے استقبال کیا، سلامیاں دی، اور حضور سیدھے مصلی پر جلوہ گر ہو گئے، اور میرے آقا مولا نے نماز کی امامت شروع فرما دی۔ کیا شروع فرما دی؟ نماز کی امامت حضور نے شروع فرما دی۔ اب حضور امامت کروا رہے ہیں۔ اب اس واقعہ کو 1 منٹ یہیں رہنے دیں، سمجھانے کے لیے کیا بلا تمثیل، بلا مثال، بلا تشبیہ اور بلا کسی جوڑ کے۔ آج میں آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بولیں تو صحیح، پڑھتے ہیں، تو امام جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر تو ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ امام ہاتھ باندھتا ہے تو ہم بھی، امام رکوع میں جاتا ہے تو ہم بھی، اور جب امام سجدے میں جاتا ہے تو ہم بھی، بولو تو صحیح، رب کے بولو، سجدے میں۔ جب امام سجدے میں ہو اور مقتدی بھی سجدے میں ہو تو مقتدیوں کا سر کہاں ہوتا ہے؟ سیدی و مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی و مرشدی یا نبی یا نبی۔ امام جب سجدے میں ہے، مقتدی بھی سجدے میں، اب یہاں امام سب کھڑے ہیں، یہاں پیچھے مقتدی کھڑا ہے، تو مقتدیوں کا سر سجدے میں جب جائیں گے تو کہاں ہوگا؟ بولو تو صحیح، امام کے قدموں میں۔ میرے رب نے کہا آدم دنیا تجھے نبیوں میں اس دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے پہلا نبی کہتی ہے، ابو البشر کہتی ہے، ابراہیم تو میرا خلیل لگتا ہے، نوح تو میرا صفی لگتا ہے، نوح تو میرا نجی لگتا ہے، آدم تو میرا صفی لگتا ہے، اے موسیٰ تو میرا کلیم لگتا ہے، یوسف تجھے حسن دیا اتنا اعلیٰ کہ جو دیکھنے 3 مہینے بھوکا نہیں ہوتا۔ آج سارے آؤ اقصیٰ میں پہنچا، میرا یار آ رہا ہے، میرا یار نماز کی امامت کرے گا، تو تکبیر تحریمہ کہے گا، تم نے بھی کہتے جانا ہے، میرا یار رکوع میں جائے گا، تم نے بھی رکوع میں جانا ہے، میرا یار سجدے میں جائے گا، تم نے بھی سجدے میں جانا ہے، اور جب سجدے میں جائے گا تو مصطفیٰ جب سجدہ کرے گا، آدم بھی سجدہ کرے گا، ابراہیم بھی سجدہ کرے گا، موسیٰ بھی سجدہ کرے گا، عیسیٰ بھی سجدہ کرے گا، یوسف بھی سجدہ کرے گا، تو جہاں مصطفیٰ کے قدم وہاں نبوت کا سر، جہاں مصطفیٰ کے قدم وہاں نبوت کا سر۔ گویا میرے رب نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو جاؤ میرے یار کے قدموں میں سر رکھ دو، سر رکھ کے قیامت تک زمانے کو بتا دو، اگر نبی ہو کر اس کے قدموں سے پیچھے ہیں تو کوئی اور اس جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب نبی
रसूल जिनके पास नबूवत और रिसालत है, वो जब मेरे महबूब के कदमों से पीछे हैं। और एक बड़ी मजे की बात है, क्या देखो तो सही कि यूसुफ है बड़ा सुना, पर आज मेरे मुस्तफा के तलबे आगे हैं, यूसुफ पीछे है। जमीन लुट गए, बख्शा रब महबूब नू हुसन ऐसा लखा वेख के माहे जमीन लुट गए। और तू ते गल तू नहीं खाती करी जाना उधर यूसुफ दे आप हुसैन लुट गए। उस माहे मुबीन दे वेख चलवे आके सिदरा तो रूहुल अमीन लुट गए। और लुटे गए कई काबरी फर्श उते, कई सद की अर्शे परी। बात ये है कि ये डेटा कमजोर नहीं, रब लुटिया नहीं जाता कमजोर नहीं। ये कलाम देखिए, हमारे यहाँ तो हमने ये दोस्त हमारे जो साथ हैं उनको पता भी है, हमने पाबंदी लगाई हुई है, जिसने हमारी मस्जिद में कलाम पढ़ना है उसने सिर्फ मेरे आका इमाम ठीक है। और भी बहुत सारे बुजुर्गों के अच्छे कलाम भी हैं, एक दो चलते फिरते वो सारे अच्छे भी हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, रज़ा का कलाम पढ़ो, वो जो कुरान और सुन्नत के उसूलों के भी मुताबिक है और इश्क के आला मेयार के भी मुताबिक है। अल्लाह का कलाम पढ़ो, हाँ यही आपने यहाँ पढ़ना है तो आप ये पढ़ देना, वो कमाल हुस्न हुजूर है। आप ये मेरे रज़ा का कलाम पढ़ो, आप कहें ना चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आपने यही पढ़ना है तो आप यहाँ ये पढ़े ना, ऊंचे ऊंचों में ऊंचा समझिए जैसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा कलामुल इमामुल कलाम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे अहले सुन्नत। आज तो अलमी है ना, आज जहालत इतने उरूज पर है और इलिटरेसी और अदम खानदगी इतना एक उरूज पर है कि इस वक्त हर कुनल्ला किस्म का, अनपढ़ किस्म का, उजाड़ किस्म का है और लंगड़ा दूल्हा किस्म का इल्म से पैदल बंदा वो नात वो शायर बना हुआ है और कलाम लिख रहा है। ऐसे दर्जनों इस वक्त हमारे 20 मुआशरे में लोग हैं जिनका कलाम वाज़े उसमें कुफरियात पाए जाते हैं, कुफरियात जो हमारे उसूल के साथ टकराने वाले कलाम हैं। और हमारे इस मुआशरे के अंदर लोग उनको मज़े ले लेके सुनते हैं और नशे ले लेके सुनते हैं। असल में आला हज़रत का कलाम इसलिए कि वो है ज़रा मुश्किल ना, वहाँ फिर चुनी भी बताने पड़ेगा, चुनी है क्या, चुना है क्या, फिर फारसी ग्रामर लानी पड़ेगी, फिर बताना पड़ेगा कि फारसी में अपना कि वो ये रूफ कौन से हैं, इनकी अक़साम क्या हैं, वहाँ पर सारी ग्रामर लाई जाएगी, फिर उनकी तशरीहात और तालीमात नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। इसके बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए आम शायर नाखान हमारे आला का कलाम पढ़ते हैं कि भाई खुद समझ नहीं आता, आवाम को क्या समझाएंगे। तो बरक बात उधर आ जाए, मैं फिर उधर वापस लौटता हूँ। सैयदी आला फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रिज़ा खान कुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़, मैंने जो शेर आला ने फरमाया, आदम आदम है, नूह नूह है, इब्राहीम इब्राहीम है, इस्माइल इस्माइल है, सबकी शान तस्लीम अज़मतें मानते हैं, सबके स्टेटस को मानते हैं, सबके रुतबे को मानते हैं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने जिनको जो दिया हम सब मानते हैं, पर अकीदा ये रखते हैं मिला उनको था पर सदका हमारे आका का मिला था। ये आला फरमाए औलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की, जरूर सदका सबाब का है, ये आपकी वजह से मिला है। तो यारो इतना आला महबूब हो, इतना आला महबूब, इतना सोना महबूब कि जहां यूसुफ जैसे पीछे पेशानी झुका रहे हो, हमारे आका के तलवे भी आगे हों। हम
اس محبوب کا میلاد، اس محبوب کا ذکر، اس محبوب کی شانوں کے تذکرے نہ چھیڑے تو کیا کریں؟ ہم اس محبوب کے شانوں کے یہ اہتمام اور انتظام نہ کریں تو کیا کریں؟ اور یہاں یہ تو کہہ لیں کہ بھئی ایک محبت عقیدت پر مبنی بات ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں، یا ہمارے پاس قرائن نہیں، یا ہمارے پاس قرآن و سنت کے شواہد نہیں، ہم ان سے پیدل اس لیے ہم یہ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ دیکھو نا، یہ شانیں پڑھو، اور اس طرح یہ نہیں، اس کے علاوہ ہزار ہاتھ دفتر ہیں ہمارے آقا و مولا کی شان اور عظمتوں کے، ان کو پڑھو۔ یہ سوال، یہ الجھنا الجھانا اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنا، بہکانا، پھسلانا، یہ سارے تصورات خود اپنی موت مر جائیں گے۔ اور جو بھی حضور کی شان کو ایک خاص رنگ کی یہ جو کچھ لوگ نے پہنی یہ وہ اتار کر پڑھے گا، سنے گا، خدا کی قسم ہے دل کی گہرائیوں تک میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا نور اتر جائے گا۔ اور یہ جو ایک چیب جبی ہونے کا سلسلہ یا معاملہ ہے یہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، اور پھر دیوانہ ہو کے ہر بندہ یہ نعرہ مستانہ لگائے گا، سونیاں تیرے جیا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا آپ اس دھرتی پر بے مثل و بے مثال، اور اس کائنات استبود کے مطلع پر طلوع ہوئے تو حضور جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ کوئی آگے ہوگا، اس محبوب کا میلاد تمہیں بتا رہے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ جو ہم بتا رہے ہیں نا، یہی کچھ حضور کی محفل میں خود ہوا، میرے آقا کے سامنے ہوا۔ اب آج یہاں محفل لگی ہے، ٹھیک ہے، ہم ہیں پاکستان کے، ہم جڑا والا کے ہیں، ہم بیٹھے یہاں اس چھوٹی سی مسجد میں ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ جو بول رہے ہیں نا، جو سن رہے ہیں، یہ وہ ہے جو کبھی تبوک کے غزوہ سے واپسی پر حضور کا چچا سنا رہا تھا، مصطفیٰ سن رہا تھا۔ یہ وہی سارا کچھ ہے جو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پڑھ رہے تھے اور بول رہے تھے، میرے آقا مولا سن رہے تھے۔ اہل سنت کی تقریباً 20 کے لگ بھگ کتابوں میں، اس سے بھی زائد، لیکن جو اس وقت میرے پاس جو دیکھا، ابھی آنے سے پہلے دیکھا، 20 کے لگ بھگ کتابوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے اہل سنت کی چوٹی کی کتابوں میں مستدرک حاکم سے شروع ہو جاؤ، طبرانی، امام طبرانی کی المعجم الکبیر سے شروع ہو جاؤ، یہ درجنوں کتابوں میں موجود ہے۔ کیا کہ تبوک کا غزوہ ہوا، حضور واپس ہو رہے تھے، حضور کا چچا عباس، وہ چچا جس کو میرے نبی چچا نہیں کہتے تھے، ابو کہہ کے بلاتے تھے، حضور اس کو ابو کہتے تھے، ردو الیہ ابی العباس، میرے ابو عباس کو، میرے ابھی میرے آپ عباس کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت عباس آئے، کہنے لگے حضور میں آپ کی شان پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا و مولا نے کہا جی چچا پڑھیے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں لکھا، ابن اسیر جزری نے اسود الغابہ میں لکھا، ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ 30,000 کا مجمع تھا جس کے سامنے یہ تقریر ہو رہی تھی۔ 30,000 کا مجمع۔ کہتے ہیں ابو بکر نے میلاد کیا تھا، عمر نے کیا تھا، عثمان نے کیا تھا، علی نے کیا تھا، طلحہ نے کیا تھا۔ ابو بکر کے دور میں 2 بار ربیع الاول آیا، انہوں نے منایا، عمر نے منایا۔ میں کہتا ہوں تو کدھر ہے؟ ریتا کہاں ہے؟ اندھیر نگری میں اندھا بن کے مت جی، بڑے سنات کو 30,000 کا مجمع تھا، حضور کا چچا تھا، اور میرے آقا خود تشریف فرماتے ہیں 30,000 کے صحابہ، 30,000 کے لگ بھگ کی اجتماع موجود تھا۔ حضرت عباس کھڑے ہو گئے اور کہتے سونیا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، رج کے بولو سبحان اللہ، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ آقا سونیا جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی، بولو تو صحیح، جب آپ کی، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟
ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، مولد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، حضور کے آنے کا ہی تو ذکر کرنے بیٹھے نا، تو 30,000 کا مجمع صحابہ کا تھا، سامنے نبیوں کا آقا مصطفیٰ بیٹھا ہوا تھا، حضور کا چچا عباس کھڑا ہو گیا اور انہوں نے بولا سونیا جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے نور سے ساری زمین چمک اٹھی تھی. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سن رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے. آقا کی ولادت ولادہ یالدو سے ولدتا، سونیا جب آپ کی ولادت ہوئی آپ پیدا ہوئے، میں نے کہا یہ میلاد مصطفیٰ اور ولادت مصطفیٰ یہ وہ عظمت اور شان والا عنوان اور موضوع ہے جو پڑھنے والا حضور کا چچا تھا اور سننے والے صحابہ اور میرے آقا مولا تھے. انہوں نے سنا اور سن کے دعا دی. میرے آقا نے دعا دی چچا کو. عربی میں کہتے ہیں لا فدفوک ولا حاش حاسبک. دعا دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں اے تیرے منہ کی مہر نہ ٹوٹے، اے تیرے دشمن نہ چھیے. وہاں دیتے ہیں حضور نے فرمایا چچا جا تیرے منہ کی مہر اللہ سلامت رکھے. نہیں تو سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی تو چاچے پڑھیا حضور کا میلاد. وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. سورہ زمین چمک اٹھی، صرف زمین نہیں چمکی، سونے یہ آسمان کے کنارے بھی چمک اٹھے تھے. جب آپ آئے تھے آپ کی ولادت ہوئی تھی، یہ چچا نے پڑھا. میرے آقا نے دعا دی. کیا دعا دی؟ کہا چاچا تیرے منہ دی مور سلامت رہے. میں اور آسان کرا تو اور ذرا خود کے سمجھا جائے. دورا کیا چاچا جس منہ نال مڑ میرا میلاد پڑے اے منہ اللہ سلامت رکھے گا. ہوں تے بولو ذرا ٹیلا کے چاچا تیرا منہ سلامت رہے. یہ دعا صرف ان کے لیے تھی؟ نہیں، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں. خصوص سبب کا لحاظ نہیں ہوتا، عموم الفاظ کا لحاظ ہوتا ہے. مطلب حضور نے دعا چچا کو ہی دی، براہ راست ان کو ہی دی، لیکن اس دعا میں آقا کا ہر وہ غلام آتا ہے جو قیامت تک مصطفیٰ کا میلاد پڑھنے والا ہوگا. اس کو میرے آقا کی دعا کے برکات نصیب ہوں گے اور نور نصیب ہوگا. یہ ہے میلاد مصطفیٰ. کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اور بتاتا چلوں. یہ ہے ہمارے پاس امام طبرانی کی المعجم الکبیر، یہ جلد اول ہے، اور روایت کرنے والی میری آپ کی امی جان ہے. ایک ہے ہماری وہ مائیں جن سے ہم نے جنم لیا، ہم نے یہ دنیا دیکھی جن سے ہم پیدا ہوئے. خدا کی قسم یہ مائیں جن سے ہم پیدا ہوئے، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، ان ساری ماؤں کو جمع کیا جائے تو امی عائشہ کی جوتی کا وزن نہیں ہو سکتا. بول سبحان اللہ. میری امی عائشہ ان کے لالین کا وزن نہیں ہو سکتا. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ صدیقہ عتیقہ مرشدہ ممجدہ معلمہ مقدسہ منورہ معظمہ کاملہ اکملہ عائشہ قریشیہ ہاشمیہ. میرے آقا کے حرم کی زینہ، میرے مصطفیٰ کے حرم کا تقدم، سیدتنا عائشہ صدیقہ. آج ایک طبقے نے ڈھونگ رچایا، اہل سنت پہ گستاخی کا فتویٰ لگانے کا دھندا کیا، اور آج تک کر رہے ہیں. کہتے ہیں لفظ خطا، میں درود نہیں جا رہا،
ورنہ میں یہاں وہ موضوع لے کے آیا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں بتاؤ تو صحیح عائشہ سیدہ فاطمہ کی امی لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ سیدہ فاطمہ زہرا کے بچوں کے ہم نوکر. میں نے ابھی یہ سیدوں کے گھر تھوڑی دیر میں بیٹھا، انہوں نے اپنے سلیپر لا کے دیے، میں نے نہیں پہنے. میں نے کہا میں سادات کا جوتا اپنے پاؤں میں نہیں پہنتا، میں نہیں استعمال کرتا. میں ابھی ان کو کہا، یہ نہیں کہ یہاں میں اپنے ہزارے میں تقریر کرنے گیا، وہ سید بچہ لے آیا جوتا، میں نے کہا بھئی یہ سادات کیا؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا میں یہ نہیں پہنتا، میں ننگے پاؤں وضو کر لوں گا، میں یہ نہیں پہنتا. میں مڑ کے آ گیا. اس کے باپ کو صرف اتنی بات پہ اتنا خوشی ہوئی، اس نے اپنے بچوں کو مدرسے داخل کر دیا دین پڑھنے کے لیے. اس نے کہا کہ جو دین اس درجے یہاں تک ادب سکھاتا ہے وہ دین پھر ہماری اولاد میں آگے چلنا چاہیے نا. مجھے کہنے لگے ہم نے اپنے گھر میں ڈسکس کیا، بچہ ہمارا نوجوان نخیز وہ کہتے ہیں میں اور قاری صاحب آتے رہتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، ان کو جن کو بھی دیتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں، انہوں نے نہیں پہنا. میں نے کہا بھائی ہر ایک کا اپنا مشرب ہے، ہر ایک کا اپنا نقطۂ نظر ہے، ہمارا اپنا نقطۂ نظر ہے. ہم کہتے ہیں جن رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے وہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں. شرط یہ ہے کہ سیدوں تمہارا عقیدہ ہمارے اسلاف کے عقیدے کے مطابق ہو، تمہارا عقیدہ ہمارے اسلاف کے عقیدے کے مطابق ہو، تمہارا عقیدہ مولا علی کے عقیدے کے مطابق ہو، حسن حسین کے عقیدے کے مطابق ہو، غوث اعظم کے عقیدے کے مطابق ہو، داتا حجبیری کے عقیدے کے مطابق ہو، خواجہ جمیری کے عقیدے کے مطابق ہو، تاجدار کولا پیر علی شاہ کے عقیدے کے مطابق، پھر ہم تمہاری عزت کریں گے. اور اگر آج کوئی سید ایران کی فیدر خمینی کی ہڈیاں نوچ کے اور وہاں مار کے اگر اس قوم میں آنا چاہتا ہے تو ایسوں کو ہم برداشت بولو تو ایسوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو ہم تو بھائی نوکر ہیں، خادم ہیں، ہم دریوزہ کریں، ہم بھکاری ہیں، ہم بھیک لیتے ہیں مصطفیٰ کے گھر سے، آقا کے گھرانے کی تحریک سے. سیدہ فاطمہ زوجہ مولا علی بھی ہیں، ام الحسن والحسین بھی ہیں، بنت خیر الانبیاء بھی ہیں. شامی عائشہ پاک کے بارے میں ایک بات لے کے حضور کے پاس آئی تھی، معلوم ہے؟ سننا علماء سے پوچھنا، حدیث شاہ کے کتاب الفضائل چیپٹر سے نکال لینا، میں حوالہ دے دیتا ہوں. جب بات کرنا چاہیے میرے مصطفیٰ نے کہا فاطمہ عائشہ کے بارے میں نہ بول. فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر. سطح پر نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر دنیا کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والے یہ پیروں کا ٹولہ ہمیں بتائے تو صحیح کہ انہوں نے اس خطیب کا کیا علاج کیا جس بدبخت نے عوامی جلسے کے اندر امی عائشہ کے بارے میں بازاری نمونے جیسے خیال کیا. وہ پنڈی کا چھوکرا اور وہ پنڈی کا مصلی مناسکہ کی اولاد جس نے سید عائشہ کو عوامی مجمع میں پھونکا تھا، کیا انہوں نے اس سے حساب لیا؟ انہوں نے اس سے توبہ کروائی؟ انہوں نے اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا؟ نہیں لایا. وہ آج بھی بھونکتا ہے، آج بھی 11 گز کی سلام نکال کر اہل سنت کے عقائد پر حملہ کرتا ہے. اس ظالم نے تو سید عائشہ کے بارے میں معاذ اللہ معصیت کا لفظ بولا تھا، معصیت کا لفظ بولا تھا. یہاں تمہیں خطا اجتہادی پر اتنا درد اور وہاں وہ اتنی بڑی باتیں کیسے تم نے ہضم کی. وہ خطیب جو میرے آقا مولا کے حرم کا تقدس، عزت، حرمت، وقار، شان سید عائشہ کے پھونکے، وہ کون ہے؟ مجدد الفسانی نے کہا، علامہ آلوسی بغدادی نے کہا، میرے آقا رضا نے کہا تو سید عائشہ کو پھونکے کہا وہ ہے کہ نہ اس دنیا میں اس کا بھوکا کبھی بارونق ہو سکتا ہے، نہ اگلے جہان میں ہو سکتا ہے. اب وہ بے ایمان مرے گا، وہ بے ایمان مرے گا. سید عائشہ پر پھونکنے والا، سید عائشہ کے بارے میں بکواس کرنے والا، کہا ایسے شخص کا خاتمہ خیر پر ہونے والا نہیں ہے. تو یہ کچھ اس ٹولے کے بڑے بندے نے کیا، بڑے آدمی نے کیا.
لیکن آج تک اس پر خاموش ہے. وہ بندہ ساتھ بیٹھا ہے اور صرف اس کے یہ کرتوت نہیں ہے, صرف اس کے یہ کرتوت نہیں ہے, اس کے کرتوت اور بھی ہیں. اور کیا ہے؟ وہ بدبخت حضرت کاتب وحی خدا, برادر مولا مرتضیٰ, صحابی مصطفیٰ, فاتح عرب و عجم, عظیم جنرل اسلام, امام تدبیر و سیاست, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہے نو ڈیمانڈ معاویہ, جو کہے نتھنگ معاویہ, اور جو ظالم کہے اے زبان سڑ جائے تیری بدبختہ, معاویہ وہ نام ہے جو میرے نبی کی زبان نبوت میں جاری ہوتا رہا ہے, اور تو معاویہ کا معنی بھونکنے والا کتا کرتا ہے. یہ اس نے حضرت امیر معاویہ کے نام کا معنی کیا. اس نے پوری تقریریں کر کے حضرت امیر معاویہ اور آپ کی پوری جماعت کو گمراہ کیا. اس کی تقریریں موجود ہیں. اس نے حضرت امیر معاویہ اور آپ کے ساتھ جتنے صاحب موجود تھے ان کے بارے میں ابھی رمضان میں ٹی وی پر پڑھتا رہا. شیعہ کا ایک کتا بیٹھا تھا میسوی نام کا, اس کی بغل میں بیٹھ کر یہ درندہ یہ کہتا رہا معاویہ اور اس کی جماعت عمار بن یاسر کو جہنم کی طرف بلا رہی تھی. حالانکہ وہ جملے ان پر محدثین کا کلام ہے کہ وہ حدیث کے جملے ہیں ہی نہیں, وہ من گھڑت ہیں. ان جملوں پر بحث ہمارے امام اعلیٰ نے فرمایا تھا صحابہ کی عظمت کے خلاف اگر بالفرض کو صحیح حدیث بھی آ جائے ہم اس حدیث کی تعبیر کریں گے, حضور کے صحابہ کی شان کے بارے میں کوئی تشویش نہیں آنے دیں گے. شان صحابہ پر کوئی انگلی اٹھنے نہیں دیں گے. ہمارا ہی کیوں؟ اگر وہ ہی نہیں صحیح تو پھر آگے دین کیسے صحیح ہے؟ قرآن تو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے, پھر قرآن کیسے صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے والا شخص حضرت امیر معاویہ, آج بھی ابھی یہ جو حالات بنے خود اس شخص نے ہمارے ساتھ کے ہی اپنے لوگوں کو رابطہ کروایا, خود کرنے کی کوشش کی اور بار بار فون کرتا رہا. میں جو جس کے بارے میں بول رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو تو صحیح. رابطہ کرتا رہا, ہم نے نہیں بات کی, اور میسج کر کے کہتا ہے کہ تو تے مفتی ہے اور تو تے پڑھے او پڑھے تو مفتی بھی سمانے گل کر, میرے تو فتویٰ لگتا ہے. میں کہا میں مفتی کا ٹائٹل کسے تو مانگ کے نہیں لیا, ورنہ میں اعزازی مفتی ہاں. میں الحمدللہ 2 سال دا تخصص فی الفقہ الاسلامی سپیشلائز ان اسلامک لا کر کے میں نے مفتی ٹائٹل لیا ہے الحمدللہ, اور میں نے لاہور کے ایک نامی گرامی ادارے سے پڑھا ہے, اور خدا کے کرم سے الحمدللہ اپنا سسٹم ٹاپ کر کے یہ سارا کچھ کیا ہے. درس نظامی میں مفتی کورس میں میں نے کہا شرع عقود رسم مفتی کو ہم نے عربی متن کے ساتھ زبانیات کیا ہوا ہے. ادب المفتی جس کو پڑھ کے بندہ مفتی بنتا ہے, ہم نے اس کو عربی متن کے ساتھ اس کے اصولوں کو زبانی فقہی اصولوں کو یاد کیا ہے. الاشباب النظائر کے فقہی اصولوں کو عربی ٹیکسٹ اور متن کے ساتھ زبانی یاد کیا ہے. میں نے کہا حوصلہ رکھ, ہم سارے اصول پوری طرح فٹ کر کے تیرے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے. یہ وہ شخص ہے جس نے 20 سال ہو گئے یہ حضرت امیر معاویہ, حضرت ابو سفیان, حضرت ہند, حضرت مغیرہ بن شعبہ, حضرت عمرو بن عاص, حضرت وحشی, حضرت ابو موسیٰ اشعری, ان صحابہ کو بھونکنے والا ہے, سب صحابہ کا گستاخ ہے. ہم بتائیں گے زمانے کو. اور یہ وہ ہے جو علی کا پہلا نمبر کا نعرہ لگا کے پوری تقریریں کرنے والا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے علی کا پہلا نمبر؟ بولو تو صحیح, بولو تو صحیح. اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد علل اطلاق مطلقاً پہلا درجہ اس کا ہے جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. سنیے, ہمارے نزدیک پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیق, پھر عمر ہے, پھر عثمان ہے, پھر مولا علی ہے, پھر امام حسن ہے, پھر امیر معاویہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے.
اور جو بندہ علی کا پہلا نمبر کی تقریریں کرے، بتاؤ ایسا بندہ سنی ہوتا ہے؟ بولو صحیح، منہ کھولو، بتاؤ تو صحیح، سنی ہوتا ہے؟ یہ نیم رافضیت نہیں، یہ پوری 100/100 رافضیت کے ٹیکے سارے آل سنت کی سادی عوام کو لگانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بڑی دنیا گمراہ کی۔ آل سنت اس دنیا میں آ کے انہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر آل سنت کا لیبل اور ٹائٹل لگا کر انہوں نے یہاں سے سادے لوگوں کو کڈنیپ کیا، اغوا کیا، اور یہاں سے اٹھا کے انہوں نے رافضیوں کے چرنوں قدموں میں پہنچایا۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والا جو شخص ہے، اور اس پر میں یہ بھی نہ کہہ دوں، توجہ، ہم اپنے ہر عقیدے پر دلائل رکھتے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شانیں میرے مولا علی نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے، اپنی زبان سے۔ آج اس وقت ایک کراچی میں اہل سنت کے بڑے ریلے کے اندر نعرہ لگایا اہل سنت کے علماء نے، سیاست معاویہ زندہ باد، تو کچھ لوگ اس پہ لڑ پڑے اور کہتے ہیں یہ نعرہ تو وہ لگاتے تھے۔ میں نے کہا وہ تو حق چاریار کا بھی لگاتے ہیں، پھر ہم وہ لگاتے ہیں تو ہم چھوڑ دیں؟ وہ تو نعرہ تکبیر بھی لگاتے ہیں، ہم چھوڑ دیں؟ بولو، وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم چھوڑ دیں؟ بولو تو صحیح، ہم چھوڑ دیں؟ اس طرح تو ہزار کام ہے وہ بھی کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیں؟ ان کا اپنا عقیدہ ہے اور ہمارا۔ اب ایک مثال، نعرہ حیدری ہم بھی لگاتے ہیں اور نعرہ حیدری رافض بھی لگاتے ہیں، تو وہ نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو جو عقیدہ ان کا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے؟ بولو، ان کا عقیدہ اور ہے نعرہ حیدری علی میں، اور ہمارا عقیدہ نعرہ حیدری علی میں سیاست معاویہ کا نعرہ اگر کوئی لگا بھی رہا ہے اس کا اپنا عقیدہ ہوگا، اور ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے بعد امام مطلق اور خلیفہ برحق پہلے نمبر پر صدیق اکبر ہے۔ جب تک صدیق اکبر ہے تب تک کسی کی سیاست زندہ باد کا نعرہ ہم نہیں لگاتے۔ بولو ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ میرے معاویہ تو میرے معاویہ، جب تک صدیق اکبر ہے نا تب تک ہم سیاست فاروق اعظم زندہ باد کا نعرہ بھی، سیاست عثمان غنی کا نعرہ بھی، سیاست مولا علی کا نعرہ بھی، جب تک صدیق اکبر ہے۔ خلافت ابو بکر زندہ باد، امامت ابو بکر زندہ باد، امارت ابو بکر زندہ باد، سیادت ابو بکر زندہ باد، یہ ہمارا عقیدہ ہے جب تک صدیق اکبر۔ جب فاروق اعظم تو تب تک صرف فاروق اعظم زندہ باد، کوئی اور زندہ باد نہیں۔ اس بات میں جب تک عثمان غنی تو عثمان غنی زندہ باد، کوئی اور نہیں۔ جب مولا علی تو تب تک مولا علی زندہ باد، ان کے مقابلے میں کوئی اور زندہ باد نہیں۔ اور جب امام حسن تو امام حسن زندہ باد، کوئی اور زندہ باد نہیں۔ بولو تو صحیح سارے۔ میں اور آسان کر دوں، ہم ابو بکر کے مقابلے میں سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگانے کے قائل، عمر کے مقابلے میں نعرہ لگانے کے قائل، عثمان کے مقابلے میں نعرہ لگانے کے قائل، علی کے مقابلے میں نعرہ لگانے کے قائل، حسن کے مقابلے میں نعرہ لگانے کے قائل نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پر جب حسن نے 40,000 کا لشکر تھا، حسن علی کا بیٹا تھا، وہ ڈر کے صلح نہیں کر رہا تھا۔ حسن اس باپ کا بیٹا تھا جس نے بدر کا معرکہ سر کیا تھا۔ حسن اس کا لخت جگر تھا جس کا نام سن کے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا تھا۔ حسن اس علی کا بیٹا تھا جس نے کیسر و کسرا کے ایمان ہلا کے رکھ دیے تھے، جس نے یہود و نصارہ اسلام دشمن قوتوں کو دھول چٹا کے رکھ دی تھی۔ اس علی کا بیٹا حسن تھا۔ حسن نے ڈر کے صلح امیر معاویہ سے نہیں کی، حسن اور امیر معاویہ کے آمنے سامنے ہوئے۔ امام حسن نے کہا لوگوں سن لو، کل کوئی یہ نہ کہے حسن ڈر گیا تھا۔ فرمایا نانا بیاتی جماعت بلارا، فرمایا بیاتی جماعت بلارا۔ عربوں کی کھوپڑیوں پر اس وقت حکومت مجھ حسن کی چلتی ہے، میرا آرڈر چلتا ہے۔ فرمایا یہ
دشمن کے حکم کے تابع ہیں، پر میں نانا کی امت کو لڑانا نہیں چاہتا، میں صلح کروانا چاہتا ہوں، میں دوریاں بڑھانا نہیں چاہتا، ختم کرنا چاہتا ہوں، میں آپس میں ملانا چاہتا ہوں، توڑنا نہیں چاہتا۔ امام حسن نے صلح کی کس سے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پچھلی بار آپ نے وہاں پرچی دی، میں نے کہا چلیں بھئی آج پرچی رہ جاتی ہے، آئندہ اس پرچی کا پورا علاج کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے ذہن میں تھا، میں نے اس پرچی کا پورا علاج کر کے جائیں گے۔ حاجی یہاں کو پیر ہے، وہ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو۔ میں نے کہا ایسے سارے پیر جمع کر کے کسی اپنا کوڑا کر کے ڈبے میں پھینکو، ہمارا ایسا پیر نہیں ہوتا جو صحابی کو پھونکے، صحابی کو پکڑاس کرے، غوث اعظم جیسا ولی، داتا جیسا ولی، خواجہ جیسا ولی، ایسے اربوں ولی مل جائے، امیر معاویہ کی ایک شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امیر معاویہ وہ ہے جس نے ان سر کی آنکھوں سے آمینہ کا لال دیکھا ہے، حضور کی صحبت پائی ہے، اور محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی صحبت کا یہ وہ مقام ہے، دنیا کا کوئی ولی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ویسا اگر وہ پیر ہے تو وہ ہمارا پیر۔ رافضی آج روافض ایران اور تہران والا طبقہ، وہ اپنے پیجز پر چینلز پر اس تحریک رجوع کے ٹولے کے مولویوں اور پنڈتوں کی تقریریں چڑھا کے تو وہ سادہ لوگ سنی عوام کو اس وقت گمراہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جو ہم کہتے تھے وہی تو سنی بریلوی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا زبانیں بند کرو، پوچھیں بند کرو، یہ ہمارے نہیں لگتے، یعنی سنی بریلوی نہ کہنا، یہ گند تمہارا ہے، لے جاؤ انہیں۔ سنی بریلوی دیکھنا ہے تو حاجی ابو داؤد صادق جیسا دیکھو، سنی بریلوی دیکھنا ہے تو میں دکھاتا ہوں فیض ملت و بیسا مطلب ایسی جیسا دیکھو، سنی دیکھنا ہے تو علامہ عبدالرشید رضوی جیسا دیکھو، سنی دیکھنا ہے تو سیدی و مرشدی محدث اعظم پاکستان جیسا دیکھو۔ بس میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو وہ اپنے چینلوں پر آج ان کی تقریریں چلا کر اوپر عنوان دے رہے موٹی موٹی سرخیاں، یہ دیکھو جو ہم بولتے تھے کوئی بریلویوں کے پیر کہہ رہے ہیں اور ان کے مولوی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ ہمارے نہیں ہیں، ہمارا کون ہے؟ میں نے کہا تمہیں بتائیں، ہمارا امام احمد رضا ہے، ہمارا علی مولا ہے، ہمارا حسن ہے، حسین ہے، ان کو دکھاتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں ابو بکر کے مقابلے میں سیاست معاویہ کا نعرہ ہم لگانے والے نہیں، عمر عثمان علی امام حسن کے مقابلے میں یہ نعرہ لگانے والے ہم نہیں۔ ابو بکر عمر عثمان علی امام حسن ان سب کو گزار کے جب امام حسن نے جنگ ہونے والی تھی، حسن نے اس وقت کہا میں حوالے کرتا ہوں سب کچھ معاویہ کے، اور کہا خود اپنے بیہاف میں نہیں کرتا، کہ میرے نانا نے مجھے گود میں بٹھا کے یہ شان عطا فرمائی تھی۔ آج اس شان کا جلوہ کہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، اور صرف صلح نہیں کی، حضرت امام حسن نے یہ شیعہ کی کتاب ہے، وہ شیعہ کا ایک نقوی ہے کراچی کا، بکوتر سا چھوکرا سا ہے، وہ کھونجا سا کراچی کا، وہ کہتا ہے میں شہنشاہ نقوی ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس طرح کا تو ہمارے ہاں شہنشاہ تو کیا، ہم تو ایسے کو گلی محلے میں کوڑا کرکٹ پہ چلنے والے، ڈھیر کے پھرنے والے، کسی کترے جیسا پتلا سمجھتے ہیں، جو امی عائشہ کو بھونکے، صحابہ کو بھونکے، وہ شہنشاہ کہاں کا ہوتا ہے؟ وہ تو گدا بھی نہیں ہوتا۔ شہنشاہ پتہ کون ہے؟ بتاؤں؟ شہنشاہ وہ ہوتا ہے جس کو امام محمد رضا کہتے ہیں، جو اصولوں پر پیرا دینے والا ہوتا ہے۔ یہ شیعہ کی کتاب کہتا ہے، امام حسن کہتا ہے مولا حسن نے صلح کی تھی پر بیعت نہیں کی۔ میں نے کہا یہ ہے کتاب شیعہ تمہاری، ہماری نہیں ہے۔ میں بخاری نہیں دکھا رہا، مسلم نہیں، ترمذی نہیں، ابو داؤد نہیں، ابن ماجہ نہیں، نسائی نہیں، طبرانی نہیں، بیہقی نہیں، میں اپنا ایندی نہیں، قسطلانی نہیں، اسقلانی نہیں، کرمانی نہیں، ابن بطال نہیں، میں یہاں ابن رجب نہیں پڑھ رہا، میں یہاں رجال کشی دکھا رہا ہوں۔ یہ شیعہ تمہاری کتاب، لکھنے والا توسی، ابو جعفر محمد بن حسن توسی، ایران کا نسخہ یہ لکھ رہا ہے کہ جب صلح ہوئی نا
جب صلح ہوئی تو معاملہ کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا یا حسن، اے حسن ذرا کھڑے تو ہو جاؤ، حسن ذرا کھڑے تو ہو جاؤ۔ امام حسن کھڑے ہو کے کہا فبایہ حسن، تم نے جب اقتدار، زمام اقتدار، خلافت، امارت، حکومت، سیادت، امامت، سرداری، حضور کی امت کے اقتدار کی بات جب میرے ہاتھوں میں دے دی، حسن سب سے پہلے اٹھ کے ذرا تم میری بیعت کر کے زمانے کو بتا تو دو، میں نے امیر معاویہ کو اپنے نانا کی امت کا امام اور خلیفہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ امام حسن کھڑے ہوتے ہیں، فقامہ فبایہ، امام حسن کھڑے ہو کے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولو؟ تب کے بولو؟ بیعت کرتے ہیں، فبایہ بیعت کرتے ہیں۔ اور صرف حسن نہیں، حسین بھی بیعت کرتے ہیں۔ امام حسن حسین کے دوست بھی بیعت کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم تو کہتے ہو ہمارے 12 امام 14 معصوم، ہمارا عقیدہ نہیں تمہارا عقیدہ ہے، تو تمہارے نزدیک تو حسن 12 میں بھی ہے، 14 میں بھی ہے، اور تمہارے نزدیک تو معصوم ہے حسن بھی حسین بھی۔ تو میں نے کہا معصوم بیعت کر رہا تھا تمہارا عقیدہ، معصوم بیعت کر رہا تھا معاویہ کی بات۔ معصوم تمہارا عقیدہ ہے، وہ بیعت کر رہا تھا۔ اور اگر کوئی مسئلہ تھی، کوئی معاملہ ہی تھا تو حسن بتاتا نا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں۔ نہیں، حسن نے کہا میں کوئی اس طرح کی بات نہیں، کہ بس میں نانا کی امت کو جوڑنا چاہتا ہوں اور میں امیر معاویہ کو امام مقرر کرنا چاہتا ہوں، سو کر دیا۔ اور کرنے کے بعد امام حسن کموں میں 10 سال تک باقید حیات رہے، 10 سال تک۔ امام حسین 20 سال تک امیر معاویہ کے دور میں رہے۔ نہ کبھی حسن نے معاویہ پر اعتراض کیا، نہ کبھی حسین نے معاویہ پر اعتراض کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر عمر عثمان علی۔ جو سنیے آپ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں اگر حسین کربلا میں 72 ہو کے جب دیکھ رہا تھا کہ سامنے نہیں، دجل ہے، فریب ہے، حسین نے صلح نہیں کی اور حسین نے سب کو دیے، کٹا دیے، تو میں نے کہا یہی حسین جو کربلا میں سب کٹا رہا تھا، بیعت نہیں کر رہا تھا، وہی حسین معاویہ کی بیعت کر رہا تھا۔ پیغام کیا ہے حسین حسن کا؟ پیغام یہ ہے کہ یزید پلید اور ہے اور معاویہ آر ہے۔ حسن حسین نے بتایا اور سمجھایا کہ یزید پلید کا بیعت نہیں کی اور معاویہ پاک تھا، اس لیے بیعت کر دی ہے۔ بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد جب امیر معاویہ زمام اقتدار آپ کے کنٹرول میں آ گئی تو اب ہم کہتے ہیں، اب کہتے ہیں جب حسن نے بنا دیا، سب دے دیا، فیصلہ ہو گیا، اب ہم ہی نہیں کہتے، اب غوث اعظم بھی کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ غوث اعظم بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے العلیاء میرے غوث چلی کی، اور جو عبارت اس میں ہے نا ایگزیکٹ یہ عبارت غوث اعظم کے اصول الدین کے اندر موجود ہے۔ اصول الدین حضور غوث اعظم کی کتاب، اس میں بھی موجود ہے حضور غوث پاک، اور یہ کتاب ہے المعتقد المنتقد، اور اس پر حاشیہ ہے میرے امام کا المعتمد المستند سیدی اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ نے بھی لکھا، حضور غوث پاک نے بھی لکھا کہ جب حسن نے سارا کچھ معاویہ کو دے دیا نا، اب معاویہ حضور کی امت کا امیر بھی لگتا ہے، خلیفہ بھی لگتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اب ابو بکر کے مقابلے میں، عمر کے مقابلے میں، عثمان کے مقابلے میں، علی کے مقابلے میں، حسن کے مقابلے میں، حسن نے جب سب دے دیا نا، اب ہم کہتے ہیں معاویہ تو زندہ باد۔ اب ہم کہتے ہیں حکومت معاویہ زندہ باد، امامت معاویہ زندہ باد، امارت معاویہ زندہ باد، سیادت معاویہ زندہ باد۔ اب کہتا ہوں سبحان اللہ۔ اب ہم کہتے ہیں سیاست معاویہ زندہ باد۔ اب کہتے ہیں اور اب کیا حرج ہے؟ اب بتاؤ اس میں مسئلہ کیا ہے، حرج کیا ہے؟ ایک بڑا مفتی ہے اور ہے وہ منہاج القرآن کا
اس نے مجھے فون کیا، کہتا ہے تو نے پوری تقریر اس پر کر دی، ہم نے پورے خطاب اس پر صرف اس بات پر کتابوں سے دلائل سب نکال کے دکھا کے بتایا کہ اعلیٰ حضرت سے لے کر وہ اوپر تک چلے جاؤ صحابہ تابعین تک ہمارے اسلام نے یہ سب بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں تو نے یہ، میں نے کہا یار بات سادہ سی یہ کہ مجھے یہ بتا سیاست کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جی سیاست کا معنی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا آپ مجھ سے ذرا بڑے بزرگ ہیں، آپ بتا دیں۔ کہتے ہیں سیاست کا معنی ہے مملکت کا، ولایت کا، ملک کا کنٹرول، نظام، انتظام، انسجام سنبھالنے کا نام سیاست ہے۔ میں نے کہا چلے، تو میں نے کہا معاویہ کے پاس کنٹرول تھا یا نہیں تھا؟ نظام تھا یا نہیں تھا؟ اللہ جانتا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تھا یا نہیں تھا؟ کہتے تھے۔ میں نے کہا پتہ ہے کتنا تھا؟ جب معاویہ آیا نا، عثمان غنی چھوڑ گئے تھے اسلام کی حدود کو 44 لاکھ مربع میل پر، معاویہ نے آ کے 44 لاکھ مربع میل سے اٹھایا اور 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل تک اسلام کے جھنڈے گائے دیے۔ یہ کنٹرول نہیں تھا تو کیا تھا؟ میں نے کہا یہ کیا تھا؟ تو پھر ہم یہ سارا کچھ دیکھ کے ہم کہتے ہیں معاویہ تو سامی زندہ باد، کہ توڑیاں ساریاں شانہ بھی زندہ باد۔ اور یہ میرے امام کا فیصلہ ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی تو یہ سیدی اعلیٰ بلکہ اس سے پہلے یہ داتا گنج بخش کا فیصلہ ہے، یہ کشف المعجوبے ہیں داتا صاحب کے لیبل کا، یہ آج کے 2 نمبر اور ان 2 کے بازو میں داتا صاحب کے لیبل کا تو سید ہے، بولو تو صحیح۔ داتا حجویری جو چند واسطوں سے حسن کا بیٹا تھا، چند واسطوں سے علی کا بیٹا تھا، زہرا کا پتر تھا، نبی کا نواسا تھا، چند واسطوں سے علی مولا کا مرید تھا۔ داتا صاحب نے اس کشف المحجوب میں شان حسن بھی لکھی ہے، حسین بھی لکھی ہے، ابو بکر بھی لکھی ہے، عمر بھی لکھی ہے، عثمان بھی لکھی ہے، علی بھی لکھی ہے، اور داتا نے شان امیر معاویہ بھی لکھی ہے۔ میں ہر ایک کو پڑھتا اور میں تمہارا سارا نظام ماحول بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کتاب سنو، یہ ہے وہ جو ہمارے عشق کا دفتر ہے، یہ ہے وہ جو ہمارے محبتوں کا جہان ہے، یہ ہے وہ جو ہماری الفتوں کی دنیا ہے، یہ ہے وہ جہان جہاں سے ہم صبح شام بیٹھ کے خوش نصیب ملتے ہیں، ٹھیک لیتے ہیں، جہاں سے ہم سب لے کے آتے ہیں۔ یہ ہے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت ربان شب رسالت عاشق تاجدار ختم نبوت ماہی بدعت حامی سنت آقا نعمت باعث خیر و برکت کنز الکرامت جبل استقامت بطن الوہیت مخزن علوم شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت۔ گج کے بول سبحان اللہ۔ الحافظ القاری الحالم العلام علامہ المفتی القاضی الباقی الاحمدی الفاضل الکامل المحقق المحدث المفسر الاصولی المتکلم الشاہ امام احمد رضا خان قرطی سر الناصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ۔ یہ ہے میرے رضا، ہے کسی کی ایسی کرامت تو دکھاؤ۔ بتاؤ، میں لاہور پاکستان کی یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں وہاں پڑھتا تھا اور بیسک سرٹیفکیٹ ان انگلش لینگویج کورس کر رہا تھا، میرا ڈپلومہ ان انگلش لینگویج کر رہا تھا۔ وہاں ہمارے پروفیسر کے پاس ایک دن اس کا کوئی ملنے والا آ گیا، تو میں فتاوی رضویہ سے مجھے کیسا لگاؤ ہے کہ میں رات نہ سوتے وقت اپنے تکیے کے ساتھ رکھ کے سوتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ میں اپنی فتاوی رضویہ شریف کو اس وقت بھی میں ایسے پڑھتا ہوں، رات کو بیٹھ کے جتنا پڑھوں اس طرح پڑھتا ہوں کہ صبح کلاس میں جا کے جیسے میں نے سنانا ہوتا تھا نا، کیا سبق، جیسے میں نے صرف کی گردانیں، میں نے نحو جمیل سنانی ہوتی تھی، ہدایت النحو سنانی ہوتی تھی، میں نے ویسے سنانا اس کو جا کے، میں ایسے پڑھتا ہوں فتاوی رضویہ شریف۔ تو میں نا لے جاتا تھا کوئی نہ کوئی جلسہ، تو ڈائس پہ میرے سامنے فتاوی رضویہ کی جلد رکھی ہوئی تھی، بندایا پینٹ شرٹ میں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی داڑھی، دیکھا خلاصہ پوری بھری پڑی ہے، اس میں بہت سارے تھے، ادھر کے بھی تھے، ادھر کے بھی تھے، ادھر کے بھی تھے۔ میں جان بوجھ کے آمدن فتاوی رضویہ کے سامنے ایسے رکھ دیتا تھا، تو
اور یہ بھی نہیں میں اس طرح کا ملا بھی نہیں ہوں, ہمیں عزتیں دین دیتی ہیں, ہمیں سب کچھ دین سے ملا ہے. ہم وہ نہیں ہے کہ انڈسٹری جائیں تو ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال لیں. میں پورا اپنا حلیہ الحمدللہ ایک پکے کٹر مذہبی غلام کا بنا کے جاتا تھا. میں نے اب اس نے دیکھا نا, مجھے کہتا ہے شیخ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا العطاء النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. کہتا ہے اچھا وہ کہتا میں ذرا مجھے, میں نے کہا اس نے جب کھولا نا تو شروع سے ہی پہلی جلد کی اس نے خطبہ پڑھا نا, پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا, جب پہنچا نا کیا حالات نے کہا ابھی میری عمر 12 سال تھی. میں نے کہا میرے رضا جیسا پورے پاکستان کا ہمارا بڑا مدرسہ, بڑے اداروں میں سے جامعہ نظامیہ رضویہ, اس کے شیخ الحدیث بڑے استاد حافظ عبدالستار سیدی صاحب, انہوں نے مجھے بلایا, بلا کے دھمکی دی, داد دی, محبت دی. انہوں نے بچے تم فتاوی رضویہ پڑھتے ہیں نا, سڑا کلیجہ ٹھر دے, چلو ہمارے نوجوانوں میں کوئی ہے تو صحیح نا جو رضا کو پڑھنے والا ہے, پڑھانے والا ہے. مجھے بلا کے اپنے محبتوں سے اور شفقتوں سے نوازا. فرمانے لگے بچہ اعلیٰ پتہ کون ہے؟ فرمایا اعلیٰ حضرت اتنے بڑے ہیں کہ کوئی مسئلہ آپ دیوبند کے چوٹی کے کسی بڑے مفتی کا پڑھ لیں, بھابھیوں کا پڑھ لیں, آپ شیعوں کا کوئی مسئلہ رضا کا پڑھیں, اب باقی جتنے بھی ہیں نا وہ کہیں گے جائز, ناجائز, ہاں, نہیں, ٹھیک ہے, غلط ہے, صحیح ہے, نہیں صحیح ہے, بس. اور کہا جب کوئی سوال اعلیٰ سے ہوتا ہے نا ایک صدر کا, اب وہ تو صرف اتنا کہہ دیتے نہیں ہے, اچھا, برا, بس. جب رضا کے پاس کوئی سوال آتا ہے نا, رضا کا قلم اٹھتا ہے, 600 دلیلیں لکھ دیتا ہے, 1000 صفحہ لکھ دیتا ہے. اعلیٰ حضرت اب سب فرمانے لگے مفتی اگر کسی کو برے صغیر میں کہنا چاہیے نا تو وہ صرف بریلی کا تاجدار امام محمد رضا. بات سمجھیں, قدر کرو اپنے بڑوں کی. اور فرمانے لگے کہ مجھے کس نے بتایا کہ دیابنا کا لاہور میں بڑا مدرسہ ہے, تو اس کے دارالفتاح میں انہوں نے نا سارے فتاویٰ اداریوں میں لگائے ہوئے ہیں, تو اعلیٰ کا فتاویٰ رضویہ میں لگائے ہوئے ہیں. جہاں لگائے ہوئے نا وہاں آگے پردہ لگائے ہوئے ہیں, پیچھے فتاویٰ رضویہ. جب مسئلہ کہیں سے نہیں ملتا نا, میرے امام کا کھولتے ہیں فتاویٰ رضویہ, کھول کے اس میں سے نکال کے لکھ کے نا, اب حوالہ پھر فتاویٰ رضویہ کو تو نہیں دیتے, نیچے جو تخریج ہوتی ہے وہ تخریج والا حوالہ دے دیتے ہیں. مانا اس کا یہ اس بندے نے بتایا جو بندہ وہاں خود دیکھے, تو اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہے. تو یہ امام اہل سنت امام ہاں کہتا ہے اچھا یہ جب پڑھا نا کہ 12 سال اعلیٰ کہتا ہے میری عمر تھی تو ہم نے اس جہان میں پرواز شروع کر دی تھی. پڑھ کے مجھے کہتا ہے شیخ یہ مجھے ایک دن کے لیے دے دو گے؟ میں نے کہا اللہ دیا بندیا یہ ایک جلد نہیں ہے, یہ مڑ کی دنیا کو 3 جلدہ نہیں, 3 جلدہ نہیں, یہ ذرا خرید منج کے تو وہ 4 پیسے بھی کڑے اپنے جیبے چکو, اگر پڑھتے پھر ماں دسی ہے میرا رضا ہے کون. تو کہتا ہے اچھا کہاں سے ملے گا؟ میں نے کہتا ہے میں 35 برس جدہ میں رہا, سعودیہ میں رہا, اور عربی کا بڑا ماہر تھا, پھر عربی میرے ساتھ بولنے لگا, عربی میں گفتگو کرنے لگا. کہتا ہے ٹھیک ہے میں لیتا ہوں, لے لیا. کچھ وقت کے بعد وہ 2 ماہ 4 ماہ گزرے نا, آیا مل کے. تو کہتا ہے جب سے میں نے وہ جو فتاویٰ رضویہ نا, اب تھا وہ ادھر کا وہ دیوبند والا, کہتا ہے جب سے وہ میں نے لیا نا فتاویٰ رضویہ وہ پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں اگرچہ میں پڑھا تو لاہور کے وہ فنا مسلم ٹاؤن کے مرکز سے, لیکن اب میں کہتا یہ ہوں, مجھے کوئی شرمندگی نہیں, میں کہتا یہ ہوں جس دن سے احمد رضا بریلوی کو پڑھائے اب مجھے کسی اور کو پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا. میں نے کہا واہ میرے رضا, واہ میرے رضا آپ کو لکھوں سلام, رضا تیرے مصطفیٰ کو سلام, رضا تیرے حامد کو سلام, میرے رضا تیرے دوبارے کو سلام, میرے دربار کو سلام, میرے رضا تیرے قلم کو سلام, میرے رضا تیرے ہر سانس کو سلام, میرے رضا تیری ساری دنیا کو سلام, میرے رضا کیا بات ہے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. تو اعلیٰ حضرت ہے یہ
سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیاست کے میرے معاویہ نہیں کہنا. میں نے کہا سیاست کا معنی انتظام ہے, انصرام ہے, مینجمنٹ ہے, ارینجمنٹ ہے, آرگنائزیشن ہے, آرڈر ہے, یہ سب معنی ہے سیاست کے. سیاست کا معنی سیادت بھی ہے, سرداری بھی ہے, پیشوائی بھی ہے, امامت بھی ہے, مقتدائی بھی ہے, یہ سب معنی ہے سیاست کے. اٹھا لو جا کے لوگ دیکھ لو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. اب یہ سنو, اعلیٰ فرماتے ہیں سنا ہمارا عقیدہ کیا ہے. کہا مولا علی اور علی معاویہ ہمارے سامنے آئے, ہم ان کا بھی ادب کرتے ہیں, ان کا بھی ادب کرتے ہیں, لیکن عقیدہ کیا ہے. کہا حق 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 بدست حیدر کرام, حق مولا علی کے ہاتھ میں تھا. حق بدست حیدر کرام. سنیو بولو تو صحیح ذرا پتا چلے سنی بیٹھے. ہمارے اسلام نے لکھا. اور جو ان صحابہ میں سے یہ جو نعرہ ہے نعرہ صحابی یہ نبی یہ نعرہ قرآنی نعرہ ہے, یہ نعرہ حدیث کا نعرہ ہے, یہ نعرہ ایمان کا نعرہ ہے, یہ نعرہ دور حاضر کے بد عقیدہ لوگوں کو ننگا کرنے والا ہے. ڈٹ کے لگاؤ اور ڈٹ کے لگاؤ. یہ نعرہ جس نے دیا نا, میں کہتا ہوں اس کو بھی سلام. ہر صحابی یہ نبی, ہر صحابی یہ نبی, ہر صحابی یہ نبی, مرشدی اتار پر, مرشدی اتار پر, مرشدی اتار پر, مرشدی اتار پر. یہ نعرہ جس نے دیا نا, میں اس کو بھی کہتا ہوں تیری عظمت کو بھی سلام. سبحان اللہ. اس لیے کہ تو نے آج کے اس دور کے ان گندے انڈوں کو تو نے واضح کیا کہ جو معاذ اللہ صدیق اکبر کے گریبان تک ہاتھ لے جا رہے تھے. میں وہ بڑی اچھی بات ہمارے دوستوں نے کہا کہ جو ابو بکر کی عظمت کو ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے نا, امیر اہل سنت مولانا ریاست دار قادری نے ان خمیدی کے گندے 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 انڈوں کو امیر معاویہ کے قدموں تلے رون ڈالا. ہم تو غلام ہیں بھائی, جو بھی سنی مسئلے کی بات کرے ہم اس کے لوگ کریں. میں ان کے نام کے ساتھ میں واضح کروں, وہ آج کے دور حاضر کا مرشد ہے, وہ مرشد پر حق ہے, وہ مرد حق ادا ہے, جس کو دنیا امیر اہل سنت مولانا ریاست دار کا دو. یہ سنو اور بات ختم کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تمام صحابہ کیا ہے بولو, اور سارے نبی کے گھر والے کیا ہے بولو, سارے صحابہ, سارے اہل بیت بولو, سارے صحابہ, سارے اہل بیت. ہم صحابہ کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی, صحابہ کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی ہمارے سنت ہے. تو بات یہاں سے چلی اور پھر مالے آ کے میں ختم کر دیتا ہوں. کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے, میں تمہیں لفظ میلاد دکھا دیتا ہوں. کیا لفظ میلاد, ابھی تو اور حوالے تھے پر اس پر ہی مائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور ریزن آؤٹ کر دیتے ہیں اور کلوز کر دیتے ہیں. سنو, یہ امام طبرانی کی الموجم الکبیر سیدہ عائشہ راویہ ہیں, سیدہ عائشہ صاحب کرتی ہیں, فرماتی ہیں قالت تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ میلادہما ہندی. یہ حدیث, یہ بھابیوں کا موڈ ناصر حقانی کہتا ہے روایت بالکل ٹھیک ہے, روایت بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر تم کہتے ہو میلاد کہاں لکھا ہے. میں نے کہا میلاد بتاؤں. سیدہ عائشہ نے بولا, فرمایا میں بھی, میرے سر کے تاج انبیاء کے نبیوں کے امام آقا بولا تاجدار کائنات تھے, اور میرے بابا ابو بکر تھے. میرے سر کے تاج حضور کریم علیہ السلام اور میرے بابا صدیق اکبر آپس میں باتیں ہو رہی تھی, تو کہا حضور اپنا میلاد بول رہے تھے, ابو بکر اپنا میلاد بول رہا تھا. لفظ میلادہما, کیا لفظ ہے, بولو تو صحیح. کہتے ہیں کہاں سے آئے. میں نے کہا تم کہاں سے آئے, ذرا اپنا بتاؤ ہمیں. ہم پتہ ہے کہاں سے آئے. ہمارے یہ سینے میں موجود ہر جملہ یہ مصطفیٰ کے تحریر سے چل کے ہم تک پہنچا ہے.
میرے امام کی بات تو ختم کرتے ہیں. یہ سب کتابیں لکھی ہوئی تھی آپ کو. میں یہ دیوبندیوں کی وہ کتاب جو عقیدے کی وہ کہتے ہیں محنت علی المفند, انہوں نے لکھا تو خیر ہمارے خلاف لکھنا چاہ رہے تھے, پر کچھ ایسا بھی لکھ گئے کہ اب آج وہ ان کے گلے کی ہڈی ہے, نہ نیچے جاتا ہے نہ اوپر جاتا ہے. میں نے دیوبندیوں کا مولوی ہے ریاض گمن, میں موقوف علیہ میں پڑھتا تھا لاہور جامعہ نعیمیہ میں موقوف علیہ کا سیکنڈ لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. ہم نے سکھر میں 2.5 گھنٹے ریاض گمن میں ضیاء الرحمن فروکی کا بھائی تھا, غالباً نہیں مناقب سپاہی صحابہ کا تھا, علی شیر ادری کا پتر تھا. میں تب طالب علم تھا, سنی تحریک کے لوگ وہ ہمیں لے گئے, ہم یہ تو مناظرہ کے لیے تھے, وہ مناظرے سے بھاگ کے انہوں نے کالج گراؤنڈ کے اندر میرے امام کو بھوکا تھا. ہم نے پھر اس کا بدلہ ایک سکھر کے چوک میں جلسہ رکھ کے انہوں نے پورے ضلع کی لائٹ بند کروا دی. ہم نے کہا تم لائٹ بند کروا دو, ہمیں اس بجلی کی اس روشنی کی ضرورت نہیں, ہماری روشنی کو بڑے خطرہ سے آ رہی ہے. نیٹ پر موجود ہے آدمی یوٹیوب پر, میں نے 2.5 گھنٹے تب بولا تھا, اور میں نے یہ کتاب یہ تب بھی اس کے حوالے دیے تھے, اور وہ گولیاں چلاتے رہے, وہ اپنا فائرنگ کرتے رہے. میں نے کہا بھائی یہ لاشا یہ اور کس کام آئے گا, یہ اتنا بھاری اتنا 6-7 فٹ کا لاشا کہاں لے جائیں گے, مارو گولیاں سینے پر, یہ سینہ حضور کے نام پہ گولیاں کھائے گا, خدا کی قسم ہم ہائے بائے نہیں کریں گے. سبحان ہمارے گولی سینے پہ لگے گی نا, ہم کہیں گے سونیا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے تاجدار ختم نبوت. اور یہ نہیں کہ یہ یہاں ہے, ہم 2 روز پہلے میاں والی سے ہو کے ہٹ کے آئے, 2 روز پہلے 4 روز پہلے تمہارے پاس کہاں ہے, ایک اور جگہ, اور ہمارا کام ہی ہے, اور اللہ کا کرم ہے, خدا کا فضل ہے. میں یہ کسی ایک کے لیے نہیں, میں دنیا کے ہر خارجی سے بھی کہتا ہوں, ناصری سے بھی کہتا ہوں, رافضی سے بھی کہتا ہوں, شیعہ کے گروؤں سے بھی کہتا ہوں, وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں, ہم علی مولا والے اور صدیق اکبر والے ہیں. یہ جان مانگی اس لیے ہے جب تک جیئیں گے علی علی اور ابو بکر کر کے جیئیں گے, اور مریں گے تو ابو بکر اور علی کے نام پر مریں گے, ان کے نام پہ یہ جان کٹائیں گے اور ان کے نام پہ جان ماریں گے. ہم وہ زندگی چاہتے ہی نہیں جو زندگی ہو اور ہم حضور کے پیاروں کی عزت کا پیغام دے سکیں. وہ زندگی نہیں چاہیے. تو بہرحال ہم نے تب کیا, بات یہ کہ وہاں ریاض گمن سب بھاگ کے دوڑ گئے. یہ تمہارا جناب والا کے امتحان تھا. اب میں اس وقت پڑھتا تھا, مجھے نہیں یاد, وہ تھا ایک سید نے مجھے بلایا تھا, یہ مجھے یاد ہے. ہم نے یہاں ریاض گمن ایک بار آیا اس علاقے میں, کہیں اس کے آس پاس کسی گاؤں دیہات میں مجھے یاد ہے یہاں آئے. ہمارے مانسیرہ میں ہم کہاں گئے 3 جگہوں پر. جب مانسیرہ ہو گیا نا ہمارے ہزارے میں خود وہاں رہنے والا ہوں, تو وہاں پروگرام سے فارغ ہوا تو کھانا کھا رہا تھا, مولوی 2 سارے بیٹھے تھے. تو ریاض گمن اپنے ادھر کے مولویوں سے پوچھتے میرا وہ ہے کون, کہا وہ لاہور جامعہ نعیمیہ کا طالب علم میں پڑھتا ہے 7ویں سال میں. جب یہ کہا نا تو کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں لقمہ تھا, اس نے زمین پر رکھ دیا اور رکھ کے اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا. اس نے کہا اوے تم کہتے ہو مسجدیں ہماری زیادہ, مدرسے ہمارے زیادہ, مولوی ہم زیادہ, تو تم سے بریلویوں کا ایک 7ویں سال کا طالب علم کا تو نہیں ہوتا. کہنا یہ پورے پاکستان سے پٹوں کو چکی گاڑی والوں کو بٹھا کر کے جانا کے بٹھا دیا. آج اگر وہ آ جائے تمہاری تو عزت کخ نہیں بچے گی. میں نے کہا سنو یہ کوئی بڑی داڑھی رکھ کے نہیں یا وہ بڑی عمر پا کے نہیں. میرے ایک استاد کو فرمایا کرتے تھے بچہ بندہ ہو کے جگہ مصطفیٰ کا, اللہ اس کو علم کی خیرات بھی دیتا ہے اور جرت کی خیرات بھی دیتا ہے. جو حضور کا نہ ہو بزدل وہ ہوتا ہے, جو حضور کا ہو وہ بزدل نہیں ہوتا, وہ شیروں کا بھی شیر ہوتا ہے. تو یہ سب آپ کو حوالے دیتے, لیکن ٹائم بہت ہو گیا, اب کلوز کرتے ہیں. ہم نے آپ کو بھی تقریر کر کے یہاں سے بھی ہم نے سرگودا چلے جانا ہے. چلے جو رہ گیا تو کل سرگودے میں انشاءاللہ وہاں پہ پورا فکر رضا کا گرانڈے پھیریں گے انشاءاللہ پوری طرح گرانڈ کر کے اللہ کا کرم. اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں سنی ہر سنی سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں دلیر ہو جاؤ اور بیدار ہو جاؤ اور جاگو. وہ بیر کے فتنے تھے, آج تمہارے اندر سے فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے, اور تمہارے اندر سے تمہیں جو وہ ایک ضرب لگانے کا پروگرام دشمنوں نے لانچ کر رکھا ہے.
اس کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاؤ. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے بچہ عافیت سنیوں کی سینے ہے کہ یہ امام احمد رضا کا دامن کبھی نہ چھوڑے. امام احمد کا دامن تھامے ہوئے ادھر بھی عزت سے رہے گا, میدان معاشر بھی عزت سے اٹھے گا. اللہ میرا آپ سے کامل حاصل ہو. تو میلاد ایک نہیں, ہم آپ کو درجنوں کتابیں دکھانے کو تیار ہیں. حضور کا میلاد میرے آقا مولا نے خود کیا, صحابہ نے کیا, اہل بیت نے کیا, 14 صدیوں میں پوری امت نے کیا. آج ہم بھی کر رہے ہیں. اور میرے امام نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مصر فارس نجد کے قلعے گرا. السلام علیکم. تمام یہ بات محبت سے تشریف رکھے.